مجھے کر عطا ایمان اور دلیل، ایمان اور دلیل، ایمان اور دلیل۔ آپ سب کو اسکول آف پریئر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ دعا کی اقسام کتنی ہیں اور ان دعاؤں کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے وہ ہے حمد کی دعا، پریز۔ اس دعا میں ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی قدرت، اس کی حشمت کے باعث اس کے نام کی ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے پریز۔ بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن چند آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ زبور 148، اس کی چند آیات۔ آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، عالم بالا پر اس کی حمد کرو، اے اس کے تمام فرشتوں اس کی حمد کرو، اور اس کے تمام لشکروں اس کی حمد کرو، اے سورج اور چاند اس کی حمد کرو، اے تمام روشن ستاروں اس کی حمد کرو۔ زبور 150، خداوند کی اس کے مقدس میں حمد کرو، اس کی قدرت کی فضا میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے باعث اس کی حمد کرو، اس کی حشمت کی کثرت کے باعث اس کی حمد کرو۔ تو بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ یہ ہے پہلی قسم کی ہم پریز۔ دوسری قسم کی دعا جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پرستش، سجدہ، ایڈوریشن، ورشپ۔ ورشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مؤدبانہ طور پر عزت کرتے ہوئے کہ خدا خالق ہے اور ہم خاک اور راکھ ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں ایڈوریشن، ورشپ۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور کلام مقدس میں ہم اس کا ذکر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب۔ یہاں پر میں آپ کو پریز اینڈ ورشپ دونوں کا کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں۔ پریز ہم جو ہے وہ بلند آواز سے ہوتی ہے، للکار کر ہوتی ہے۔ حمد میں ہم گیت گا سکتے ہیں، بلند آواز سے دعا کرتے ہیں۔ ورشپ جو ہے، ایڈوریشن ہے، وہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ سجدہ کر کے خاموشی میں خدا کی عزت و احترام میں جب ہم جھک جاتے ہیں، اس کو ایڈوریشن کہتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایڈوریشن کے لیے حوالہ دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 11ویں آیت سے۔ پھر میں نے نگاہ کی اور تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کو گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار تھا، اور یہ بڑی آواز سے کہتے تھے کہ برہ جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ اور میں نے ہر مخلوق کو جو آسمان اور زمین پر اور زمین کے نیچے اور سمندر پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ تخت نشین کی برے کی برکت، عزت، تمجید اور قوت ابد الآباد تک رہے۔ اور چاروں جانداروں نے کہا آمین، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پریز اینڈ ورشپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلے یہ مقدسین، یہ بزرگ، یہ فرشتگان سارے خدا کی حمد کرتے ہیں، بلند آواز سے پکارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سروں کو خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے پریز اینڈ ورشپ دونوں فرق ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری قسم کی دعا جو ہے وہ توبہ کی دعا ہے۔
اس سے مراد جب ہم خدا کے حضور آئیں تو خدا کے حضور اقرار کریں کہ خداوند میں گنہگار ہوں۔ اکثر اوقات ہم توبہ کا عمل پڑھتے ہیں کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اکثر اوقات ہم زبور بھی گاتے ہیں، زبور 51، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، بہت ساری یا توبہ کا عمل پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کا خدا کے آگے اقرار کرتے ہیں، خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر۔ چوتھی جو دعا ہے شکر گزاری کی دعا۔ اس دعا میں ہم خدا کی سب باتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے کائنات بنائی، خدا نے ہمیں خلق کیا، خدا نے ہمیں زندگی دی، اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چاند، سورج، ستاروں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی جابس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے۔ شکر گزاری خدا کی ہر چیز کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بائبل مقدس ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں۔ مثال کے طور پر زبور 136، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے، کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ معبودوں کے معبود کا شکر کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسی اکیلے نے بڑے بڑے عجائبات کیے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اس نے حکمت سے افلاک کو بنایا، اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے خدا کا شکر کرو۔ اس طرح نئے عہد نامے میں پولس رسول کے خطوط بار بار ذکر آئے گا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پانچویں قسم کی دعا جو ہے وہ التجا اور شفایتی دعا ہے، پٹیشن اینڈ سپلیکیشن۔ التجا ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ضروریات خدا کے حضور رکھتے ہیں، لیکن شفایت ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں، بیماریوں کے لیے کہ خداوند ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ یہ شفایتی دعا ہے۔ تو پانچویں قسم کی دعا میں ہم اپنی ضروریات خدا کے حضور رکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس رشتے کی بدولت ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور اپنی التجائیں اور دوسروں کی شفایت، دوسروں کی پریشانیاں، دکھ خدا کے حضور رکھتے ہیں۔ چھٹی قسم کی دعا، اس کو ہم کہتے ہیں برکت کی دعا، بلیسنگ۔ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہمیں تکوین کی کتاب اس کے 49ویں باب میں ملتا ہے، جب حضرت یعقوب نے اپنی تمام بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو برکت دی، ان کی نسلوں کو برکت دی۔ اور اسی طرح عدد کی کتاب اس کے 6 باب میں ہمیں برکت کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اور خدا نے کیا کہا؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، عدد کی کتاب اس کا 6 باب 22ویں آیت سے، کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح برکت دو، اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے گا اور تیری حفاظت کرے گا۔ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے گا اور تجھ پر رحم فرمائے گا۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے گا اور تجھے سلامتی بخشے گا۔ تو یہ ایک اور قسم کی دعا ہے، برکت کی دعا، بلیسنگ۔ اس لیے بزرگوں کی بلیسنگز لینا ضروری ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس ہمیں کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں بزرگوں کی دعائیں ضرور لیں۔ بزرگ ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں اور خدا ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو کامیاب کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھائے۔ آج ان 6 دعا کی اقسام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں مختلف دعائیں کرنا سکھائے تاکہ ہم مسلسل
بلا ناگا دعا کرتے رہیں. See you in the next lesson. God bless you.